الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ روزے کے حوالے سے کچھ مسائل ذہن نشین فرمائیں کہ روزہ کن کن چیزوں کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک تو انہیلر کا استعمال کرنا، کوئی دمے کے جو مریض ہیں وہ اگر انہیلر کا استعمال کریں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وجہ اس کی ہے کہ اس میں ذرات ہوتے ہیں، وہ ذرات سانس کے ذریعے سے وہ نیچے چلے جاتے ہیں، تو ان کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے میں ایک احتیاط اس بات کی کریں، بعض لوگ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور بعض صورتوں میں تو یہ روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے کہ ذرات اگر حلق میں اتر گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے اگر برش کسی نے کرنا ہے تو خالی برش کر لے، ٹوتھ پیک کا استعمال نہ کیا جائے۔ ٹوتھ پیک کے استعمال سے روزہ مکروہ ہو سکتا ہے اور ٹوٹ بھی سکتا ہے، تو اس لیے خالی برش استعمال کریں روزے کی حالت میں۔ اور اگر ٹوتھ پیک لگا کر آپ نے استعمال کرنی ہے تو پھر اس میں روزے کے اوقات کے علاوہ صبح سحری کے وقت میں آپ استعمال کر لیں، یا افطاری کے بعد آپ کے پاس وقت ہے تب آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک میں اسی طرح پر روزے کے حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ روزے میں اگر کہیں پر ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نوبت پیش آتی ہے، خون نکلوانے کی نوبت پیش آ رہی ہے، تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح پر کوئی اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اس کمزوری کی وجہ سے اس کو ڈرپ لگوانی پڑ رہی ہے، یا ڈاکٹر نے تجویز کی ہے گلوکوز کی ڈرپ لگوانی پڑ رہی ہے، تو اس مریض کے لیے وہ ڈرپ لگوانا جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح پر ٹیکہ گوشت میں لگوائیں، خواہ وین میں لگوائیں، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس میں ایک بات کا خیال رکھیں کہ جان بوجھ کر کوئی آدمی ڈرپ نہ لگوائے، یعنی بلا وجہ ہی ڈرپ اپنے لگوا رہا ہے تو اس سے روزہ مکروہ ہو جائے گا، روزے کے ثواب میں کمی ہو جائے گی، تو یہ جان بوجھ کر ڈرپ نہ لگوائی جائے۔ لیکن اس سے یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ جان بوجھ کر اگر ڈرپ لگوائیں گے تو روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ روزے کے حوالے سے ایک بنیادی بات یہ سمجھ لیں کہ 5 مقامات ایسے ہیں جسم کے کہ جن کے ذریعے سے دوائی ڈالی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان میں سے ایک تو ناک ہے، دوسرا کان ہے، اور تیسرا منہ کے ذریعے، اور باقی 2 جسے کہا جاتا ہے سبیلین، پیشاب اور پخانہ۔ پیشاب اور پخانہ، ان 2 راستوں سے اگر کوئی دوائی ڈالی جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ آنکھ میں اگر کسی نے دوائی ڈالی، آنکھ میں قطرے ڈالے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح پر سر پر اگر کوئی تیل وغیرہ لگا لیتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح پر کوئی ناخن کٹواتے ہیں، ناخن کٹوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح پر روزے کی حالت میں غسل کی نوبت پیش آ جاتی ہے، غسل کرنا پڑ جاتا ہے، تو غسل میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ روزے میں غسل کیسے کرنا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کلی کریں گے، غرارہ نہیں کریں گے۔ غرارہ کریں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف کلی کرنی ہے بس۔ اور اسی طرح ناک میں پانی ڈالنا ہے تو نرم ہڈی تک پانی نہیں پہنچانا۔ روزے کی حالت میں صرف ناک میں پانی ڈالیں تو صرف وہ پانی ڈالنا ہو، اوپر پانی کھینچنا نہ ہو، اگر کھینچیں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ تو یہ روزے کی حالت میں جب غسل کرنے کی نوبت پیش آئے تو اس کی احتیاط لازمی ذہن میں رکھیں۔ تو روزے کی حالت میں یہ غسل کا طریقہ یہ ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ غرارہ کرنا اور نرم ہڈی تک پانی پہنچانا یہ چونکہ مستحب اعمال ہیں، تو اس لیے روزے کی حالت میں پھر یہ چیزیں رہ جاتی ہیں، ان پر عمل نہیں کیا جائے گا۔